امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم نور مجسم شفیع معظم نبی محتشم معصوم آمنہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسان عظیم کا یہ ایک عکس جمیل ہے کہ الحمدللہ عارف والا کی سرزمین پر حضور پیر طریقت راہبر شریعت حسن اہل سنت جناب پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری آرگنائزر جماعت اہل سنت پاکستان صوبہ پنجاب آپ کی سرپرستی میں آپ کی نگرانی میں آپ کے زیر سایہ المصطفیٰ اسلامک اسکول سسٹم کے نام سے اس ادارے کا آج افتتاح ہونے جا رہا ہے، اور بالخصوص ہماری آج کی اس بزم میں بہت سارے عظیم المرتبت اور پیارے محبتوں والے نام بھی یہاں پر اشخاص بھی موجود ہیں، بالخصوص صوفی باصفا جناب صوفی رشید احمد صاحب صدر غلہ منڈی عارف والا آپ تشریف فرما ہیں، جناب پیر سید محمود احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف لائے، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، حضرت علامہ مولانا راشد نور جماعتی صاحب اور عزیزم محتشم جناب سید محمود احمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جناب محترم کیسر صاحب اور پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید محمد احمد شاہ صاحب بخاری اور جناب پیر سید امجد حسین شاہ صاحب بخاری، آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور میرے پیارے دوست جناب محمد وقار جٹ صاحب اور ان کے ساتھ تشریف لائے رانا کامران فاروق صاحب، اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اور کافی سارے ذی وقار دوست احباب بھی تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا نواز احمد مہروی صاحب اور ہماری شہر کے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرسول رضوی صاحب، آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشد صدیق جلالی صاحب، اور بہت سارے نام ہیں، اور میں سب کو ہاتھ جوڑ کر اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت سارے نام جو ہے وہ اگر وہ سارے کے سارے لیں، سارے ہی میرے لیے واجب الاحترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کو ڈھیروں اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے۔ میں انتہائی اختصار کے ساتھ المصطفیٰ اسلامک اسکول سسٹم اس کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اس ادارے کے سرپرستی اور نگرانی اور جن کے زیر سایہ یہ ادارہ الحمدللہ چلے گا، وہ ہستی ہمارے سامنے جلوہ فراز ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ جو بڑا تعاون معاونت بھی، اور بالخصوص ہم نے مل کر جو ادارہ یہ جس کا آغاز کیا ہے، پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب بخاری، اور مرلے چوک سے حافظ زئی انڈسٹریز سے میرے انتہائی واجب الاحترام معزز دوست وہ بھی تشریف فرما ہے، ہم نے مل کر الحمدللہ اس کا آغاز کیا ہے۔ اس ادارے کا سادہ اور مختصر لفظوں میں تعارف یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر یہ فکر یہ سوچ بچوں کو دینی ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی ہے، اور اس دنیا کے اندر رہ کر جو دنیاوی تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کرنا ہے،
مگر جتنی مرضی ہم ترقی کر جائیں ہم نے آخر کار مسلمان ہی بن کر رہنا ہے، اور دنیا جتنی مرضی ترقی کر جائے ہم بھی ترقی کے میدان میں آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے، مگر پھر بھی اس دائرہ کار کے اندر جو دین اسلام نے دائرہ ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے اسی کے اندر رہ کر ہم نے زندگی بسر کرنی ہے۔ الحمدللہ اس ادارہ کے اندر دینی اور دنیاوی تعلیم بچوں اور بچیوں کے لیے ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اور پھر بالخصوص اس ادارے کی خصوصیات یہ ہیں کہ اس ادارے کے اندر پڑھنے والے جو بچے ہوں گے اور جو بچیاں ہوں گی، جو گرلز ہوں گی جو بوائز ہوں گے، ان کے الگ الگ کلاسز ہوں گی۔ پلے گروپ سے لے کر 10th کلاس تک اس ادارے کے اندر داخلہ جاری ہے، اور تمام تر کلاسز جو ہے وہ بالکل الگ الگ ہوں گی۔ آج ہمارے اسکولوں کے اندر جو کو ایجوکیشن کا سسٹم چل پڑا ہے، جس سے ہم نت نئے چیلنجز جو ہمارے سامنے ہیں، جس طرح سے ہمارے ملک کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر عریانی اور فحاشی کا بازار گرم ہے، ہم نے اس کے سامنے بند باندھنا ہے۔ آج لوگ مجبور ہیں، کوئی شخص اس کی بیٹی کا کسی کی بیٹی کا اس کی بہن کا رشتہ قبول نہیں کرتا جب تک وہ یہ نہیں جان لیتا کہ یہ کم از کم اس نے عصری تعلیم جو ہے وہ بہت بڑی اس نے ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ آج ایسے لوگوں کے لوگ رشتے قبول نہیں کرتے، بیٹی سگڑ ہو، بیٹی نیک سیرت ہو، نیک صورت جو ہے وہ نیک صورت بھی ہو، مگر وہ دنیاوی تعلیم سے خالی ہو، لوگ ایسی بہنوں بیٹیوں کے رشتے بھی قبول نہیں کرتے۔ آج معاشرہ اس معاشرے کے بڑھتے ہوئے تقاضوں کو دیکھ کر اپنی بہن بیٹی کو ایک سکول ایک کالج کے اندر بھیجنے پر مجبور ہے، مگر ہم وہاں کا ماحول جب دیکھتے ہیں کہ جب پارٹی کے نام پر وہاں پر ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں، جب اپنے اداروں کا نام بڑھانے کے لیے، اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے وہاں پر مسلمان بہنوں بیٹیوں کے سر سے دوپٹے اتارے جاتے ہیں، جہاں پر ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، جہاں پر نوجوان بیٹیاں اور اس معاشرے کے نوجوان بیٹے ان کو ایک ساتھ جو ہے وہ ڈانس کروا کر اور ان کو ایک ساتھ بٹھا کر روشن خیالی کا جو زہر ان کے ذہنوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ کتنا بگڑ چکا ہے۔ ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والا بیٹا، ایک مسلمان گھر کے اندر پیدا ہونے والی بیٹی آج حیا نام کی جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ کوئی چیز اور کوئی اس قسم کا جو ہے وہ تعارف اس سے ملتا ہی نہیں ہے۔ سڑک کے اوپر جاتے ہوا ایک کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھنے والا اسٹوڈنٹ، آپ اس کے ساتھ چلنا اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہیں، اس کی گفتگو سن کر، اس کا چال چلن دیکھ کر جو عزت دار شخص ہے اس کا سر جو ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ سفید پوش باپ، وہ جس نے عزت کے ساتھ زندگی گزاری، وہ ماں آج اپنی نوجوان بیٹی اور اپنے نوجوان بیٹے سے اس قدر ان کے کردار سے پریشان ہے کہ ساری ساری رات بوڑھے باپ کی آنکھ ہی نہیں لگتی، اس کی آنکھیں جو ہے وہ آنسوں سے تر رہتی ہیں کہ یہ میرا نوجوان بیٹا جو گل کھلا رہا ہے یہ تو میری عزت کو ابھی خاک میں ملانے والا ہے۔ اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہے وہ ہمارے ان تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم کے نام پر جو ان کو عریانی اور فحاشی کا جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، ہم نے اپنے معاشرے کو اس سے بچانا ہے۔ آج اس وقت جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا ہو تو جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ اپنے حصے کا کوئی نہ کوئی چراغ جلائیں، اور الحمدللہ قبلہ پیر صاحب ان کی زیر نگرانی ان کی مشاورت سے الحمدللہ یہ ایک چراغ ہم نے ایک جلایا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ اس سے روشنی آ کر پائے، ہم نے اپنے حصے کا جو ہے وہ چراغ جلا دیا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، ہمارا تعارف جو ہے آج ہماری بیٹی جو ہے وہ مغربی ٹینوں بننا چاہتی ہے۔ آج کی ایک بیٹی جو ہے وہ مغرب کے اندر جو بڑے بڑے ناسور قسم کے وہاں پر لوگ جنہوں نے ہمارے اس معاشرے اور ہمارے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے ایسی ایسی تحریکیں اور تنظیمیں چلا دیں کہ میرا جسم میری مرضی کے نام پر یہ جو ہمارے ملک میں چلائی جانے والی تحریکیں اور تنظیمیں ہیں، یہ کوئی اسرائیل سے یہودی آ کر یہاں پر جو ہے وہ یہ احتجاج نہیں کرتے، یہ کوئی جو ہے وہ عیسائی عورتیں یہاں پر آ کر کھڑے ہو کر احتجاج نہیں کر رہی ہوتی، وہ مسلمانوں کے گھر کے اندر پیدا ہونے والی ہی بیٹیاں ہیں
جنہوں نے آ کر ہمارے معاشرے کے نام کو ہی بگاڑ کے رکھ دیا. لیکن ہم نے اس ادارے کے اندر اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ تم نے مغرب کی ٹینوں نہیں بننا. آؤ تم نے ان کی سیرت کو اپنانا ہے کہ جن کا تعارف یہ ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت بابا صاحب کے خلیفہ اول ہیں. آپ کے پاس دلی کے اندر لوگ آئے, آ کر عرض کرنے لگے حضور بارش نہیں ہو رہی, دعا فرما دیں اللہ بارش فرما دے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی علیہ رحمہ وہاں سے اٹھتے ہیں, اپنے گھر آتے ہیں, اور گھر کے اندر جو والدہ مرحومہ کی چادر پڑی تھی, جو ان کا دوپٹہ پڑا تھا, اس کو اٹھاتے ہیں, ہاتھوں میں لیتے ہیں, باہر صحن میں نکل کر ہاتھوں پہ رکھ کے آسمان کی جانب چہرہ کر کے دعا مانگتے ہیں, مالک اگر میری ماں نے اس چادر کا حق ادا کیا ہے تو مالک اس کے صدقے سے بارش عطا فرما دے. ابھی ہاتھ نیچے ہی نہیں ہوتے, چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. ہم نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو یہ سبق پڑھانا ہے کہ ہمارے لیے جب مغرب کی ٹینوں ہمارے لیے جو ہے وہ اس کو ہم نے اس کی سیرت کو اور اس کے کردار کو نہیں اپنانا, تم نے کردار اپنانا ہے. آؤ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ مرحومہ ان کی سیرت پاک کو پڑھو. آؤ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, تم نے ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بسر کرنی ہے. ہم نے اس ادارے کے اندر اپنی بہنوں اور اپنی بیٹیوں کو یہ سبق پڑھانا ہے. پیارے محبوب علیہ السلام کے غلاموں, آکسفورڈ کا سلیبس جہاں پر ہم نے بچوں کے لیے اس کا انتخاب کیا ہے, تمام تر بچوں کو آکسفورڈ کا سلیبس پڑھایا جائے گا. اس وقت ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں, جو بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں, ان کے اندر یہی سلیبس رائج ہے. لوگوں نے اس کو اپنے لیے سب کچھ سمجھ لیا ہے کہ یہی سب سے اچھا سلیبس ہے. ہم نے لوگوں کی ذہنیت, چونکہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلا نہیں جا سکتا, لہٰذا ہم نے اسی آکسفورڈ کے سلیبس کو کا ہی جو ہے وہ انتخاب کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے اس ادارے کے اندر آنے والے بچوں کو ان کی کردار اور ان کی تربیت کے لیے ہم نے کچھ اور سلیبس بھی ترتیب دیا ہے. اس ادارے کے اندر جتنے بھی بچے اور جتنی بھی بچیاں پڑھیں گی ان کو قرآن مجید فرقان حمید یہ ناظرہ جو ہے وہ پڑھایا جائے گا. اور عام جس طرح سے جو ہے وہ ہمارے حفاظ کرام یا اساتذہ جس طرح سے بچوں کو پڑھاتے ہیں اس طرح سے نہیں پڑھانا, بلکہ جو عرب کے جو قرہ حضرات ہیں جو مختلف لہجوں کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں, ہم نے یہاں پر باقاعدہ طور پر بچوں کو تجوید و قرات کے ساتھ اور اچھے لہجوں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھانا ہے, تاکہ آپ کی بیٹی ایک بہترین قاریہ ہو, آپ کا بیٹا ایک بہترین قاری ہو. اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے جناب فاضل محتشم جناب قاری محمد اسماعیل نقشبندی صاحب, آپ سب حضرات ان کے نام سے واقف ہیں, وہ یہاں پر بچوں کو قرآن مجید فرقان حمید تجوید و قرات کے ساتھ اور اچھے لہجوں کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو قرآن پڑھائیں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے تمام تر بچوں اور بچیوں کے لیے ایک الگ سے نصاب اور بھی ترتیب دیا ہے. 3 کلاس سے ہم نے ایک کتابچہ جس کا نام عقائد و عبادات ہے, شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی صدیق احمد ہزاروی صاحب شیخ الحدیث جامعہ حجویریہ, ان کا یہ رسالہ ہے جس کے اندر ہمارے تمام تر بنیادی عقائد, عقیدہ توحید, عقیدہ رسالت, عقیدہ ختم نبوت, اور اس کے علاوہ جو ہمارے جتنے بھی بنیادی عقائد ہیں, فرشتوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے, صحابہ اکرام اور رضوان ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے. یہاں پر پڑھنے والا بچہ الحمدللہ حضرت ابو بکر صدیق سے لے کر حضرت امیر معاویہ تک کسی کا گستاخ نہیں بنے گا بلکہ ان کا محب بنے گا. اس کے ساتھ ساتھ تمام تر اہل بیت اطہار ان کو رب نے کیا عزتیں عطا فرمائی ہیں, ان کے حوالے سے ہمارا کیا عقیدہ ہے, ہمارے اسلاف کا کیا عقیدہ ہے, یہ بھی ان کو پڑھایا جائے گا. تمام تر عقائد پڑھانے کے ساتھ ساتھ ان کو غسل کا طریقہ کیا ہے یہ بھی پڑھایا جائے گا. وضو کے مسائل, روزہ کے مسائل, نماز کے مسائل, حج, روزہ, زکوٰۃ اور عمرہ, اس کے علاوہ نکاح کے مسائل, طلاق کے مسائل, یہ تمام تر مسائل جو ہے یہ ایک سکول کے اندر پڑھنے والی بچیوں اور بچوں کو پڑھائے جائیں گے. اور یہ جو ہے وہ ہم 3 کلاس سے شروع کریں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے میرے بھائی محترم منشا طاہر صاحب بتا رہے تھے کہ بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں بڑی بڑی ڈگریاں لے کر پھرتے ہیں, مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کو سیدھا کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا. کس کس کا نام لیا جائے, شاید بہت سارے لوگ روٹھ جائیں گے اگر میں نام گنوانا شروع کر دیں کہ کون کتنے پانی میں ہے. چند دن پہلے سرگودا کے اندر ایک ڈی سی او اپنے باپ کا نماز جنازہ پڑھنے لگا. جب نماز جنازہ شروع ہونے لگی تو اس نے اپنا رومال نیچے بچھا لیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ رومال نیچے کیوں بچھا رہے ہیں؟ کہا ابھی سجدہ کروں گا تو میرا ماتھا جو ہے وہ مٹی سے گردآلود ہو جائے گا, تو اس لیے جو ہے وہ میں نے نیچے رومال بچھا لیا ہے.
مجھے بتائیے کیا اس کی باپ کی روح تڑپ نہیں رہی ہوگی کہ میں نے اپنے بیٹے کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر کے اس کو بڑی بڑی ڈگریاں لے کر دیں، اور حال اس کا یہ ہے اتنے بڑے منصب اور عہدے پر بھی پہنچ گیا مگر یہ میرا نماز جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ آج یہی ہماری حالت ہے۔ آج ہمارے کم از کم 80% ایسے مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھنے والے نمازی ہیں، میں بے نمازیوں کی بات نہیں کر رہا، میں نمازیوں کی بات کر رہا ہوں۔ 80% کم از کم ہمارے ایسے نمازی ہیں جن کو وضو بھی صحیح کرنا نہیں آتا، ساری زندگیوں کی نمازیں پڑھ رہے ہیں مگر وضو ہی سرے سے غلط ہے۔ تو ہم نے یہاں پر بچوں کو یہ مکمل جو فرض علوم ہیں یہ بچوں کو سکھلانے ہیں۔ اس کے ساتھ اس وقت فتنہ قادیانیت اور مرزائیت بڑے عروج پر ہے۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے ہیں ہر جگہ پر مرزائیوں اور قادیانیوں نے اپنے جو ہے وہ جال بچھائے ہوئے ہیں۔ ہماری بڑی بڑی یونیورسٹیاں، ہمارے بڑے بڑے کالج، ان کے اندر پروفیسر وہ قادیانی ہیں، اور وہ مذہبی انہوں نے اپنا رنگ روپ بنا کر وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ بدعقیدگی اور یہ ایمان جیسا جو سب سے بڑی رب کی نعمت ہے اس کو لوٹ رہے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے اس حوالے سے بھی ایک خوبصورت اس کا جو ہے وہ اس کا حل نکالا ہے۔ اس ادارے کے اندر پڑھنے والے بچے جو 4تھی کلاس سے جن کو یہ کتابچہ پڑھایا جائے گا، اس کتابچے کے اندر جس کا نام عقیدہ ختم نبوت ہے، اس کے اندر ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی 30 آیات رکھی ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 30 احادیث مبارکہ جو عقیدہ ختم نبوت پر ہیں وہ اس کے اندر شامل کی ہیں، پھر ہمارے اسلاف امت ان کے 30 اقوال جو ہے وہ بھی اس کے اندر رکھے ہیں۔ اور اللہ کے فضل سے رب کی بارگاہ میں یہ امید ہے کہ جو بچہ یہ 90 چیزیں یاد کر کے چلا گیا، کل کو وہ جس بھی مرضی ڈپارٹمنٹ کے اندر چلا جائے، حتیٰ کہ وہ قادیانیوں کے پاس بھی چلا گیا، خدا کی قسم وہ وہاں پر بھی کھڑے ہو کر تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے گا۔ وہ بد عقیدہ کبھی نہیں بن سکتا، وہ آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت جو ہے اس کے حوالے سے وہ متزلزل نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے ساتھ ہمارے جو بزرگان دین جو ہمارے اصلی ہیرو ہیں، آج یہاں پر مغرب کے جو لوگ ہیں ان کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ آج ہماری کتابوں کے اندر رنجیت سنگھ کو جو ہے وہ ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا قومی ہیرو ہے، جس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، وہ ہمارا ہیرو کیسے ہو سکتا ہے؟ آؤ ہمارے ہیرو یہ نہیں، ہمارے ہیرو حضرت داتر یجویری ہیں، جن کے صدقے سے رب ذوالجلال نے یہ پاکستان جیسے عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ہم نے ان کی کتاب کشف المحجوب، جن کے بارے میں حضرت خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ جس کو کوئی کامل پیر نہ ملتا ہو وہ کشف المحجوب کو پڑھ لے، اللہ اس کے صدقے کسی نہ کسی کامل سے ملا دے گا۔ یہ ہم نے شامل نصاب کی ہے۔ پھر حضرت امام غزالی علیہ رحمہ، آج مغرب کے اندر بھی دنیا جن کو فلسفی مانتی ہے، مسلمان جتنے بھی ہیں، پورا مغرب، پورا یورپ، آج بھی جس شخص کو فلسفی ماننے پر مجبور ہے وہ حضرت امام غزالی ہیں۔ آج مغرب کے اندر بھی حضرت امام غزالی کی کتابوں کو پڑھایا جاتا ہے، اور الحمدللہ ہم نے آپ کی کتاب منہاج العابدین جو اصلاح نفس کے حوالے سے بہترین کتاب ہے، ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے اور وہ یہاں پر بچوں کو پڑھائی جائے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ خالص دین جو آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کے ظاہری زمانہ مبارک میں تھا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ کرام رضوان ان کے دور میں تھا، وہ خالص دین اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ مکتوبات امام ربانی کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور الحمدللہ ہم نے حضرت امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ جن کے مکتوبات آج بھی ترکی کے اندر جتنے بھی سکول ہیں، جتنے بھی وہاں کی یونیورسٹیاں ہیں، مکتوبات امام ربانی آج بھی شامل نصاب ہیں، اور الحمدللہ ہم نے بھی یہاں پر ان کو جو ہے وہ ساتھ شامل کیا ہے۔ تو یہ ہے ہمارے اسکول کا تعارف، جو ہم نے آپ کے بچوں کو یہ نصاب، یہ سلیبس پڑھانا ہے۔ پیارے محبوب علیہ السلام کے علماء، اس کے ساتھ ساتھ آخری بات عرض کر کے میں قبلہ پیر صاحب کے حوالے مائک کرتا ہوں، جو ابھی ضرور مہربانی فرما کر چند لمحے گفتگو بھی فرمائیں گے۔ اس ادارے کے اندر ہم نے پیغام کیا دیا ہے؟ اس ادارے کے اندر پڑھنے والے بچے جن کا نام محمد ہوگا، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تمہیں کیا ہوتا ہے کہ تم اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو، اپنے بچوں کا نام محمد رکھو، اپنے بچوں کا نام احمد رکھو۔ حضرت امام غزالی ان کا نام محمد ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ نیا سے نیا نام رکھو، نیا سے نیا نام نہ رکھو بلکہ پیارے سے پیارا نام رکھو۔ حضرت امام غزالی کا نام ہے محمد، باپ کا نام ہے محمد، دادا کا نام ہے محمد، 7 پشتوں تک آپ کے جو اجداد ہیں ان کا نام محمد ہے۔ تو الحمدللہ اس نسبت کے ساتھ جس بچے کا نام محمد یا احمد ہوگا ان کے لیے ہم نے آدھی فیس کا اعلان کیا ہے۔ پھر جس بچی کا نام عائشہ یا فاطمہ ہوگا، آقا کریم علیہ السلام کی ساری ازواج سبحان اللہ،
مگر آقا کریم علیہ السلام جن کو اپنی محبوبہ کہتے ہیں، جن کو پیار سے حمیرہ کہتے ہیں، اس نسبت کو دیکھتے ہوئے جس بچی کا نام عائشہ ہوگا اس کے لیے بیادی فیس کا اعلان کیا ہے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں ہمارے لیے ہمارا ایمان ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے مجھ محمد کو راضی کر دیا، جس نے اس کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ ہم نے اس نسبت کو بھی دیکھتے ہوئے جس بیٹی کا نام عائشہ جو ہے وہ فاطمہ ہوگا، ہم نے اس کے لیے بھی آدھی فیس رکھی ہے۔ اور پھر بالخصوص جو علماء کرام کے بچے ہیں ان کے لیے بھی یہاں پر آدھی فیس کا اعلان کیا گیا ہے۔ یہ فیس کا کوئی چکر نہیں ہے، دراصل بات یہ ہے ہم نے پیغام یہ دینا ہے کہ ہمارے لیے سب سے محترم ہستیاں وہ نہیں ہیں کہ جو آج معاشرہ ہمیں دکھا رہا ہے، بلکہ محترم ہمارے دل کے اندر جن کا مقام ہے وہ یہ والی ہستیاں ہیں جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے تعارف پیش کیا ہے۔ تو لہٰذا اب میں اس ادارے کے سرپرست، اس ادارے کے نگران جناب پیر طریقت راہبر شریعت جناب پیر سید خلیل الرحمن شاہ صاحب بخاری، آپ بیٹھ کے آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں، نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جناب قبلہ پیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول